یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخ کے ساتھ. عمران خان اس وقت اپنی مقبولیت کے عروج پہ ہیں. انہیں دیکھنے کے لیے عوام کے ٹھٹ لگ رہے ہیں اور بڑے کامیاب دل سے کر رہے ہیں. آج میاں والی میں انہوں نے جو جلسہ کیا اس میں انہوں نے ایک طرح کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ 20 تاریخ کے بعد یعنی 20 مئی کے بعد اسلام آباد پہ آنے کی یا اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کی کال دیں گے. غالباً انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ 20 تاریخ سے پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. اس سے پہلے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک انکوائری کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے اور ایک ایسا کمیشن جو بالکل آزاد ہوگا، لیکن اسے تحریک انصاف کے لیڈرز نے فوری طور پہ رد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ یہ سپریم کورٹ کی سربراہی میں یہ چیف جسٹس اس کمیشن کو قائم کریں. تو اس وقت عمران خان ایک بہت بڑی مہم چلا رہے ہیں. اگلے 2 ہفتے میں وہ کچھ 14 جلسوں سے خطاب کریں گے. وہ موبلائز کر رہے ہیں، وہ عوام کو اٹھا رہے ہیں اور اپنے حلقہ انتخاب کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. عمران خان کی جو بات ہمارے سامنے بہت خاص طور پہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ وہ بیانیہ بنانے کے بھٹو صاحب کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں. انہوں نے پہلے بیانیہ بلڈ کیا کرپشن کے خلاف، 2 پاکستانوں کے خلاف، 1 پاکستان ہو 2 پاکستان نہ ہو. انہوں نے بیانیہ بلڈ کیا کہ وہ سٹیٹس کو بدل دیں گے. سٹیٹس کو نہ بدلا گیا بلکہ سٹیٹس کو کی قوتوں سے مدد لے کر انہوں نے سٹیٹس کو بدلنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ان کی 3.5 سال کی حکومت کا ٹائم فش ہو گیا. وہ انہوں نے 3.5 سال اس بات میں گزار دیے کہ مدینہ کی ریاست قائم کر رہے ہیں، کہ وہ 2 پاکستانوں کا فرق ختم کرنے جا رہے ہیں، یہ کہ وہ کرپٹ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور انہیں ان کے انجام سے دوچار کریں گے. اور 3.5 سال انہوں نے گزار دیے اور اپنے مخالفین کو بالکل دیوار سے لگا دیا. ان کے اس بیانیے میں افسانہ زیادہ تھا، حقیقت کم تھی. نہ وہ سٹیٹس کو کی مخالف تھے، ورنہ وہ سٹیٹس کو کی حامی اور نمائندہ قوتوں کی مدد سے حکومت میں کیسے آتے، اور نہ ہی وہ سٹیٹس کو کی قوتوں کے سہارے 3.5 سال گزارتے. ان کی ساری جو ایڈیفس تھی یا حکومت کا دیوالیہ پٹ گیا اور وہ دھڑام سے گر گئی جب جو لانے والے تھے جنہوں نے ہائیبرڈ نظام بنایا تھا وہ زمین پہ آن گیا. لیکن عمران خان ہمارے ایک ہیرو ہیں، کرکٹ ہیرو، ہمارے بہت بڑے فلنتھراپسٹ جنہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا، انہوں نے یونیورسٹی بنائی، اور تو لہذا وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنے. لیکن وہ چڑھ گئے غلط لوگوں کے ہتھے جنہوں نے انہیں وہ زبان دی، وہ نظریہ دیا. بلکہ میں کہوں گا کہ کوئی پوچھے کہ عمران خان کا نظریہ کیا ہے، وہ اسلامسٹ بھی ہیں، وہ طالبان خان بھی ہیں، وہ مغرب کو بہت جانتے ہیں، وہ اسکینڈینیویا کے ویلفیئر نظام کے بھی بڑے حامی ہیں، وہ چین کی ترقی کے عوامی ماڈل سے بھی بہت متاثر ہیں، اور وہ جانے کس بات کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے جو ہنڈیا پکائی نظریے کی اس میں ہر طرح کا مال ہے. اب جو وہ بیانیہ بیچ رہے ہیں وہ بڑا خوفناک ہے. وہ ہے کہ ایک ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکی سازش. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بیچ میں سے ان کے وزیر بولے فواد چوہدری کہ اصل میں ان کی حکومت گئی اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے تھے. ان کی مراد ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. انہوں نے انٹرویو کرنے والے کے سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اچھے تعلقات ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے. لیکن عمران خان نے کل جو اپنے ویڈیو پیغام میں یہ جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک اور بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے پہلے یعنی 180 دن پہلے 7 اپریل کے 7 مارچ کے خط جو ہمارے سفیر نے بھیجا تھا کسی مبینہ امریکی مداخلت کے حوالے سے یا کوئی سخت الفاظ کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ 6 مہینے پہلے ہی جولائی میں انہیں اس سازش کی بھنک مل گئی تھی. یہ سازش تب سے پک رہی تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے سابق ISI چیف جنرل فیض
ان کا ساتھ رہتے اور وہ کہتے تھے کہ کہا انہوں نے کہ سردیوں تک وہ گزارا کرتے. مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال تک وہ اس سازش کو نمٹنے میں ان کے کام آتے. غالباً ان کی اس بات کو قبول نہ کیا گیا اور جنرل فیض کا وہاں سے ISI سے تبادلہ ہو گیا, بلکہ انہیں ایک اچھی پوسٹ بھیجا گیا بطور کور کمانڈر کے, جس کے بعد وہ امیدوار بن سکتے ہیں, ون آف دا کینڈیڈیٹس پاکستان کی آرمی چیف بننے کے لیے. میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے ISI کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے. لیکن اس ساری بات نے خود جنرل فیض کے کیریئر کو بہت داغدار کر دیا. اس سے قطع نظر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیخ رشید نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا 6 مہینے پہلے کہ مارچ میں سازش ہوگی. مطلب کیا ہوا کہ جو امریکہ کی سازش کی کہانی ہے طفلانہ, اب وہ دراصل گھڑی گئی ہے. ایک بہانہ مل گیا اس خط سے, جس کے جواب میں ہم نے ایک تنبیہی خط امریکہ کے حوالے بھی کر دیا, بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن عمران خان کا پھر بھی اصرار ہے بیرونی سازش کا, اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہٹا کر امپورٹڈ حکومت آئی ہے جو ان کی ایجنٹ ہے, اور وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. یعنی جو شہباز شریف ہیں یا جو PDM ہے یا پیپلز پارٹی, یہ جو 12-13 جماعتیں ہیں, یہ سب کے سب امریکہ کے لے پالک ہیں, اور وہ ان کے ساتھ مل کر امریکہ نے انہیں حکومت سے نکالا ہے. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے, مارچ سے 6 مہینے پہلے, 7 مارچ سے 6 مہینے پہلے ہی یہ سازش کا انہیں پتہ لگ گیا تھا. اور ان کے اختلافات اس بات پر ہوئے کہ ان کے پسند کے ISI چیف کو ISI چیف نہ رکھا گیا تاکہ وہ اس سازش کا مقابلہ کر سکتے اور فوج کو استعمال کر سکتے حکومت بنانے میں. در حقیقت تحریک انصاف اور اس کے فالوورز کی فوج سے ناراضگی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی شکایت یہ ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ اور سرپرستی کیوں چھوڑی, آپ نے ہمارے ووٹ کیوں برقرار رکھے, آپ نے اتحادیوں کو ہمارے ساتھ شامل کیے رکھا, پھر انہیں کیوں نہ روکا کہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. بنیادی گلہ یہ ہے, بنیادی شکایت اور غصہ اس بات کا ہے کہ فوج نے کہا کہ ہم سیاسی مناقشے میں نہیں آئیں گے, ہم نیوٹرل ہیں سیاسی معاملات میں. آج بھی پھر میاں والی کے جلسے میں عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا. میں ساری قوم سے کہہ رہا ہوں, یا آپ حق کے ساتھ ہیں یا آپ ناحق کے ساتھ ہیں, یا حق کے مخالف کے ساتھ ہیں. تو لہذا عمران خان آج پھر کہہ رہے ہیں فوج کو کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. وہ پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں فوج انہیں لائی تھی دوبارہ انہیں لائیں. ان کا بنیادی طور پر آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ شیخ رشید نے کیا بیان دیا ہے کہ ادارے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے. آپ نے گورنر پنجاب کا خط نہیں پڑھا آرمی چیف کے نام, جنہیں وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مداخلت کریں. جنرل باجوہ کیسے آرمی چیف کس آئین اور قانون کے تحت پنجاب کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں, یا شیخ رشید کے بقول کیسے ادارے تاریخ طے کر سکتے ہیں الیکشنز. تو اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اصل میں عمران یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اس وقت ایک ابھار آیا ہے, انہوں نے اس سیاسی تھیوری کے گرد دوبارہ اپنے ووٹرز کو, خاص طور پر اپنے ووٹرز اور حمایتیوں کو موبلائز کر لیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس ویو سے جو ان کی پارٹی کی حمایتی یا ان کے ووٹرز کی حد تک ہے اور اس کا پورے ملک پہ بھی امپیکٹ ہے, تو اس سے فائدہ اٹھا کر اگلے الیکشن میں جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن فوری طور پر ہو سکتے ہیں؟ عمران خان چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر اب مئی چل رہا ہے تو جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائے, اور جو موجودہ حکومت ہے وہ اندیا دے رہی ہے کہ وہ یہ ٹینیور پوری کریں گے. مطلب یہ کہ وہ جولائی اگست تک حکومت میں رہنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت مشکل ہے, بلکہ ممکن نہیں ہے. نہ عمران خان کا مطالبہ فوری الیکشن کا 3-4 مہینے کے اندر وہ پورا ہو سکتا ہے, نہ موجودہ حکومت کا یہ اصرار کہ وہ ٹینیور پوری کرے گی. ان کے پاس اس کا مینڈیٹ در حقیقت نہیں ہے, اور ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. اس سیاسی بحران کا حل صرف اس بات پہ مضمر ہے کہ الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے رپورٹس پڑھی ہیں, الیکشن کمیشن سے رپورٹ لینی چاہیے کہ وہ کب نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ بنا سکتا ہے اور کب الیکشن کے لیے تیار ہوگا. اور اس کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے
حکومت کے سامنے اور تمام ساری پارٹیوں کے سامنے ایک انہیں شیڈیول پیش کرنا چاہیے. میرے اندازے کے مطابق اس سال کے آخر تک مردم شماری پوری ہو سکتی ہے اور فروری مارچ تک ووٹر لسٹ بھی بن سکتی ہے اور نئی اور حلقہ بندیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اپریل میں آپ الیکشن کا اناؤنسمنٹ بآسانی کر سکتے ہیں. جب اگر حکومت یہ اعلان کر دے کہ وہ اپریل 2023 میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوگی اور الیکشن کمیشن بھی اس کے مطابق اپنی منصوبہ بندی شروع کر دے تو زیادہ اختلاف یہ رہ جائے گا سیاسی کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو یا مارچ اپریل میں ہو. تو یہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہوگا. اس سے عمران خان کا بڑا مطالبہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر عمران خان پورے سسٹم ہی کو اکھاڑنا چاہتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کی وہ کال دے رہے ہیں اسلام آباد پہ آلموسٹ قبضے کی وہ کال دے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کے بعد اعلان کریں گے جب لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے کہ ان کا لاہ عمل کیا ہوگا. کیا عمران خان اسلام آباد پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ ایک پاپولر اسٹریٹ کو کرنے جا رہے ہیں کہ ریاستی اقتدار پہ قبضہ کر لیں, یا وہ اسلام آباد پہ قابض ہو کر اپنے مطالبات بنوائیں گے اسٹیبلشمنٹ سے بھی, ریاستی اداروں سے بھی اور حکومت سے بھی؟ اور کیا ان کا یہ ارادہ ہے؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ عمران خان اپنا پریشر بلڈ کرنا چاہیں گے اور ہاسٹیج بنانا چاہیں گے اسلام آباد کو. کیا اس کے لیے حکومت اور اس کے لیے ریاستی ادارے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی تک اس بارے میں سوچ بچار نہیں کی گئی ہے. آنکھیں بند کر کے لوگ بیٹھے ہیں کہ کیا ہوگا. عمران خان یا تو بلڈ شیڈ چاہتے ہیں یا آئینی بریک ڈاؤن چاہتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں تو کچھ نہیں, کہ مصداق وہ لڑنے بھڑنے پہ تیار بیٹھے ہیں. ان کے کارکن بھی لڑنے بھڑنے کو تیار بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان میں جتنی انرجی ہے اور جو انہوں نے نوجوانوں کو متحرک کیا ہے, کاش انہیں کسی ماڈرن جدید ترقی پسند جمہوری عوامی انسان دوست ایجنڈے پہ انہیں باشعور کیا ہوتا اور متحرک کیا ہوتا. انہیں گالی گلوچ کی سیاست نہ سکھائی ہوتی. ایک پوری جنریشن عمران خان یا تو بہت زبردست بنا سکتے تھے. اب جو کہہ رہے ہیں پوری قوم کو شعور آ گیا ہے, کیا شعور آ گیا ہے؟ کون سی آزادی کی تحریک آپ چلانے جا رہے ہیں؟ عمران خان نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ وہی ہوا ہے جو جس طرح ڈاکٹر مصدق کے ساتھ 1951 میں ایران میں ہوا تھا. عمران خان صاحب, ڈاکٹر مصدق نے تمام امریکہ کی اور برطانیہ کی اور ڈچ تیل کمپنیوں کو قومیہ لیا تھا, کیونکہ ایران بہت بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, تو لہذا وہ کمپنیاں ایران کو لوٹ رہی تھی, تو ڈاکٹر مصدق نے ان کمپنیوں کو قومیہ لیا, نیشنلائز کر لیا, جس کی پاداش میں CIA نے ان کو تختہ کر دیا. یقیناً امریکہ نے 60-70 جگہ پہ اور بہت ساری جگہوں پہ حکومتوں کے تختے کیے ہیں. CIA نے مختلف رہنماؤں کو مروایا بھی ہے, اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں چیلے میں کو کروایا گیا اور جگہوں پہ بھی. لیکن آپ چیلے کے علیحدے کے ساتھ بھی عمران خان کا مطالعہ نہیں کر سکتے, کا موازنہ نہیں کر سکتے, کیونکہ چیلے کے علیحدے نے سوشلسٹ تھے, انہوں نے سوشلسٹ انقلاب کیا تھا, انہوں نے اصلاحات کی تھی, انہوں نے بڑی سرمایہ داری کمپنیوں کو قومیہ لیا تھا, انہوں نے زرعی اصلاحات کر دی تھی اور عوام کو اقتدار میں شراکت دار بنا لیا تھا. تو عمران خان کا تو کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. عمران خان کا اسٹیٹس کو بدلنے کا بھی ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ وہ جاگیرداری کے غلبے کو, وہ بڑی مافیاز اور بڑے اجارہ دار گروپ جو ہے سرمایہ داروں کے, جو پوری اپنی قیمتیں طے کرتے ہیں اور اسے سال کرتے ہیں اور اپنی ایک طرح کی ان کی اجارہ داریاں بنی ہوئی ہیں, مونوپلیز بنی ہوئی ہیں, عمران خان نے انہیں بھی نشانہ نہیں بنایا. عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں غلبہ تھا, بلکہ وہ تو اس کے پیدا کرنا تھے, وہ تو ان کے مرہون منت تھے, تو لہذا عمران خان اسٹیٹس کو نہ بدل پائے, بلکہ الٹا کیا ہوا, ان کی حکومت کے دوران وہ صرف اسی کام میں لگے رہے کہ اپنے مخالفین کا منہ کالا کرتے رہیں, ان کے بارے میں بدزبانی کرتے رہیں, ان پہ الزامات لگاتے رہیں, مقدمات بنواتے رہے, نیب کو استعمال کرتے رہے. تو ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بڑی مشکل, ابھی وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں بات درست ہے کہ آدھی کابینہ یا 20 کابینہ کے ممبر تو وہ ہیں کہ جو ضمانتوں پہ رہا ہے, جن کے خلاف کیسز ہیں. یہ کیسز کس نے بنائے, یہ وہ ضمانتوں پہ کس دور میں آئے, یہ کیسز کب ایکٹیو ہوئے؟ یہ عمران خان کے دور میں ہوئے. ان میں یقیناً بہت سے کیس اس سے عمران خان کی حکومت سے پہلے کے بھی تھے, لیکن اس سارے پیریڈ میں ان سارے کیسز کو کھولا گیا, انہیں ایکٹیویٹ کیا گیا اور اپنے مخالفین کو لگایا گیا.
دیوار کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان کے فالوورز اور چاہنے والوں کو عمران خان کی حکومت کے جانے سے شوق لگا، وہیں انہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے حکومت میں آنے کا دوسرا بڑا شوق وہ تھا۔ تیسرا بڑا شوق، بلکہ میں کہوں گا پہلا بڑا شوق یہ تھا جو عمران خان نے تھیوری بلڈ کی کہ امریکہ نے سب کچھ کر دکھایا ہے۔ ہم امریکہ جس ایوب خان کے دور کو پاکستان کا سنہرا دور اور ترقی کا ماڈل بیان کرتے رہے عمران خان بار بار، وہ سارا کا سارا ماڈل امریکی سامراج کا بنایا ہوا تھا، ہارورڈ اسکول کا بنایا ہوا تھا، پاپا نیک کا بنایا ہوا تھا۔ اس ہارورڈ اسکول کے مطابق ایڈ پہ یہ پاکستان میں سرمایہ داری کا ڈھانچہ بلڈ ہونا تھا، اور قرض پہ، اور تب سے ہم قرض کی ایک طرح کے اس میں لپیٹ میں آ گئے، شکنجے میں آ گئے، اور ایک دست نگر معیشت جو امریکہ اور عالمی سرمایہ داری کی دست نگر ہے، اس کا ہم حصہ بن گئے۔ اب عمران خان نے اپنے پورے پیریڈ میں کون سی کوشش کی؟ کیا انہوں نے قرض سے نکلنے کی کوشش کی؟ نہیں، انہوں نے 24 خرب کے قرض میں 20 خرب کا اضافہ کر دیا۔ پاکستان کی 70-72 سال کی تاریخ میں جتنا قرض لیا گیا، تقریباً عمران خان نے اتنا قرض لے لیا۔ یقیناً اس میں سے کچھ فیصد انہوں نے پچھلے قرض ادا کرنے پہ بھی کیا، لیکن زیادہ تر انہوں نے قرض لیا مزید اپنے یعنی خرچوں کو پورا کرنے کے لیے۔ انہوں نے سی پیک روک دیا۔ سی پیک کا کوئی مجھے بڑا منصوبہ بتائیں یا M1 سمیت کہ عمران خان کے دور میں شروع ہوا ہو، بلکہ سی پیک کے جو پچھلی حکومت کے تحت جو منصوبے شروع ہوئے تھے وہ بھی سست روی کا شکار ہوئے، بلکہ ایک طرح سے سی پیک منجمد ہو گیا۔ یہ امریکہ چاہتا تھا، امریکہ کا یہی بڑا مطالبہ تھا، تو عمران خان کیا امریکہ کی گیم کھیل رہے تھے؟ کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ سی پیک کو روک لیا جائے، سست کر دیا جائے، اس پہ آگے نہ بڑھا جائے۔ تو ہم نے دیکھا کس طرح عمران خان ٹرمپ سے ملاقات کے بعد اچھلتے کودتے واپس آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا میں نے وہ جیت لیا ہے، ورلڈ کپ جیت لیا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا۔ اور ٹرمپ نے مودی کو اشارہ کیا، اور یہ 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان کس طرح ملائیشیا کے وزٹ پہ نہیں گئے، سعودی عرب کی کال پہ، جب وہ اردوان کے اور مہاتیر محمد کے ساتھ مل کر ایک اسلامک سمٹ کرنے پہ منصوبہ جب بنایا تھا وہاں جانے والے تھے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فروری میں عمران خان کو $2 ارب IMF سے ملے اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ سے ملے۔ کیسے مل گئے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ OIC کی کانفرنس کے امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری کو بلایا گیا تھا، جس کا بڑا شکریہ گرم جوشی سے استقبال کیا تھا شاہ محمود قریشی نے، اور امید کی تھی کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات آگے بڑھیں گے۔ تو عمران خان آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ خالی خودی نعروں سے 3.5 سال انہوں نے اس قوم کے ضائع کر دیے، اور ملک بدترین معاشی بحران اور اقتصادی بحران اور توانائی کے بحران کا شکار ہو گیا۔ غربت بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، اور آج وہی نوجوان ان کے نعرے لگا رہے ہیں جو بالکل بے روزگار ہیں، جنہیں کرنے کرانے کو کچھ نہیں ہے، اور منڈی میں ان کے لیے کوئی مقام یا جگہ نہیں ہے، کوئی اکنامک اپرچونٹی نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی موٹر سائیکل سوار ہیں اور جو بھی مڈل کلاس کے نوجوان ہیں، وہ سب کے سب جن کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ سب کے سب فوج بن گئے عمران خان کی۔ یہ وہ عمران خان ہیں جنہوں نے ان سے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن 10 لاکھ نوکری بھی نہ مل سکی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک بڑے کہانی کار ہیں، ایک بڑے گریٹ سٹوری ٹیلر ہیں، وہ خوب بیانیاں بلڈ کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات کیا ہے، جناب شہباز شریف صاحب جس پنجاب سپیڈ پہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح کے کام کر رہے ہیں، وہ توڑ نہیں ہے عمران خان کے بیانیے کا۔ عمران خان کے بیانیے کا توڑ ابھی تک اپوزیشن کے سامنے سے نہیں آیا ہے۔ اب اپوزیشن کو بیانیہ دینا چاہیے کہ عمران خان صاحب، آپ نے 3.5 سال میں، یہ آپ کی وائٹ پیپر ہے، یہ آپ کی رپورٹ کارڈ ہے، یہ آپ کی بیلنس شیٹ ہے، آپ نے یہ کام کر سکے اور آپ نے یہ کام نہیں کر سکے، آپ جواب دیں کہ آپ نے پاکستان میں 3.5 سال میں کیا کیا۔ یہ بیانیہ بلڈ نہیں کر رہے جو کہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بات یہاں پہنچی ہے کہ عمران خان اسلام آباد پہ ایک بہت بڑا حلہ بولنے والے ہیں۔ اس میں 10 لاکھ تو لوگ نہیں ہوں گے، اس میں 1-2 لاکھ لوگ تو لازماً پہنچیں گے، اور وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر سکتے ہیں، وہ پارلیمنٹ پہ ہاؤس پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کراؤڈ، کیونکہ عمران خان کی پارٹی کوئی منظم پارٹی نہیں ہے، وہ ایک پورا کراؤڈ ہے،
وہ ایک ہجوم ہے جو چل پڑا تو وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے. اسے عمران خان شیخ رشید سے ہی کہتے ہیں, وہ نہیں کنٹرول کر سکیں گے. تو کیا ہم ایک بلڈ شیڈ کی طرف جائیں گے؟ کیا ہم ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف جائیں گے؟ یا پھر عمران خان ڈکٹیٹ کریں گے اپنی ٹرمز کو؟ کیا وہ یہ اسٹیٹ قبول کر سکے گی؟ کیا یہ باقی ملک کی پارٹیز یہ کر سکیں گی؟ میرا خیال ہے سیاستدانوں کو بشمول عمران خان کے ایک اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ یہ کہ نمبر 1 بنائیں آپ کمیشن, اور ریکویسٹ کریں سپریم کورٹ کو کہ وہ ایسے لوگوں پر مشتمل کمیشن بنائے جو آزادانہ طور پہ بیرونی سازش کی تحقیق کر سکے اور اپنے نتائج قوم کے سامنے پیش کر سکے. اس کمیشن میں پہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے. نمبر 2, اس کمیشن کی کارروائی کھلی ہونی چاہیے. نمبر 3, اس کمیشن کی رپورٹ پیش کرنی چاہیے, عوام کے سامنے آنی چاہیے, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, ہمیں حقیقت کا پتہ لگ جائے. دوسرا, الیکشن کمیشن کو ایک تجویز پیش کرنی چاہیے الیکشن شیڈیول کی, کہ کس طرح مردم شماری کرنا کیوں ضروری ہے, اور دوبارہ حلقہ بندیاں کرنی کیوں ضروری ہیں, نئی ووٹر لسٹ کیوں ضروری ہے, اور اس کے مطابق شیڈیول کیا ممکنہ بن سکتا ہے. تو انتخابات کا معاملے پہ تاریخ پہ ایک اختلاف ہو سکتا ہے, وہ نومبر میں ہو یا مارچ اپریل میں ہو, صرف 3-4 مہینے کا فرق ہے, یہ کوئی بڑا نہیں ہے. اس کا اعلان بھی 20 تاریخ سے پہلے ہو جانا چاہیے, تاکہ عمران خان کا جو بڑا مطالبہ ہے وہ ایڈریس کیا جا سکے, اور یہ کہ جو کمیشن کا مطالبہ ہے وہ بھی پورا کیا جا سکے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, انتخابی اصلاحات پہ اس پر ان تمام پارٹیز کو مل کر ایک اتفاق رائے سے الیکشن ریفارمز کرنی چاہیے, ورنہ اگلا الیکشن بھی اگر وہ بغیر مردم شماری کے ہوا, اگر وہ بغیر نئی حلقہ بندیوں کے ہوا, اگر وہ بغیر نئی ووٹر لسٹ کے ہوا, تو وہ بھی مشکوک ہو جائے گا. اور انتخابی اصلاحات پہ سب پارٹیز کا اتفاق ضروری ہے. عمران خان اگر سمجھتے ہیں کہ امریکہ فیصلے نہ کرے, پاکستان کے عوام فیصلے کریں, تو اس بات کا موقع دیں کہ اتفاق رائے پیدا ہو, ایک سیاسی ڈائلاگ ہو. اس کے لیے چاہیے عمران خان کو یہ کہ وہ اپنا ایجیٹیشن جاری رکھیں, وہ اپنے جلسے کریں, ان کا پورا حق ہے عوام کو متحرک کرنے کا, عوام تک اپنا پیغام دینے کا, انہیں باقی پارٹیوں سے اختلاف کر کے اپنا ایجنڈا دینے کا پورا حق ہے. آپ نہیں روک سکتے عمران خان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھا ہوا ہے کہ حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے. یہ جو توہین مذہب کے حوالے سے جو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں, حکومت کو بالکل ان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے, ان مقدمات سے جو شہریوں نے درج کرائے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو یا سپیریئر کورٹس کو وہ کیسز طلب کر کے انہیں کویش کرنے کی انہیں کویش کر دینا چاہیے, کیونکہ سیاست میں مذہب کا استعمال, کارڈ کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہوگا اس سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے گی کہاں؟ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتی ہیں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جن سارے ممبرز قومی اسمبلی نے استعفیٰ دیا تھا عمران خان کے ساتھ اعلان کر کے, وہ باہر چلے گئے تھے پارلیمنٹ سے, انہوں نے پچھلے مہینے کی تنخواہیں وصول کر لی ہیں اخباری اطلاع کے مطابق. اگر ایسا ہی ہے اور ابھی تک ان کے استعفے الیکشن کمیشن میں نہیں گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو واپس پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کو 20 تاریخ کی جو ڈیڈ لائن دی ہے, وہ اچھا کیا ہے کہ انہوں نے ابھی فوراً تاریخ کا اعلان نہیں کیا, لیکن ملک خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے. یہ عمران خان کی ذمہ داری بھی ہے, یہ شہباز شریف حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اور ہماری ریاستی اداروں کی اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ یہ نوبت نہ آنے دیں کہ اس طرح کہ دارالحکومت پہ ہم ایک خانہ جنگی کا منظر دیکھیں اور اس کی بلڈنگوں پہ حملے ہوتے دیکھیں. ایسا پہلے بھی ہوا تھا, لیکن اس بار مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ خون خرابہ اور معاملہ بہت بڑھ نہ جائے اور پاکستان ایک تماشا بن کر نہ رہ جائے. اور عمران خان کے لیے خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ امریکی سازش میں واقعی یقین رکھتے ہیں, تو آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد پہ جو آپ کا کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا پاکستان کی ریاست اور اس کے ادارے میری بات سن رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے کہ ایک گروپ گئے ہیں, انہوں نے قبضہ کر لیا ہے فیض آباد کے اس پہ پل پہ, اور پورا اسلام آباد پیرالائز ہو گیا ہے. ایک گروپ اٹھتا ہے جا کے اسلام آباد کو پیرالائز کر دیتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر جب وہ داخل ہو جاتے ہیں, وہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں راستوں پہ, تو پھر اس کے بعد اسٹیٹ بے بس ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس مجوزہ مارچ کا عمران خان کے
اس کے بارے میں ابھی سے حفظ مقدم کے طور پہ کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دارالحکومت یرغمال نہ بنے. اگر یرغمال بن گیا تو نہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل مجھے نظر آتا ہے، نہ آئین کی بالادستی نظر آتی ہے. ممکن ہے کہ ملک میں پھر سے اس ملک میں وہ ہو جو ماضی میں ہوتا آیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ فوج سیاست میں دوبارہ آئے. ہم احترام کرتے ہیں کہ فوج کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فوج سیاسی مراکز سے باہر رہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ ملک کی سلامتی ہی خطرے میں پڑنے جا رہی ہے، معاشی بحران اور سیاسی بحران، اس سب سے ملا کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ایک مشاورت ہونی چاہیے کہ ملک میں انتخابات کم ہوں گے، اور یہ کہ کیسے ہوں گے، اس کے لیے اصلاحات کیا ہوں گی، اس پر ایک اتفاق رائے ضروری ہے. اور ساتھ ہی یہ جو عالمی سازش کی کہانی ہے یہ بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے. مجھے اجازت دیجیے بدلو کی نشریات سے، اور بدلو کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے.